سر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور جو آپ کے حق میں پہلے فیصلہ آیا وہ تھا، اب اس کو 7-5 سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے اثرات پڑیں گے؟ اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے کب تک بند ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں وکیل نہیں ہوں لیکن ضرور تھوڑا بہت آدمی رکھتا ہے۔ آج کل پاکستان میں ہر ایک شخص جتنی بھی جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے تو کافی چیزوں سے ان کی واقفیت ہو گئی ہے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان میں سے جو ایک تاریخ ترین فیصلے ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا۔ اس میں بنیادی طور پہ کسی پارٹی جنہوں نے کہ کلیم ہی نہیں کیا اور نہ ان کا حق بنتا ہے، یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کی وراثت آپ کے مل رہی ہو وہ آپ کو نہ ملے کیونکہ آپ نے کوئی فارم، کوئی بھی وجہ بتا دی جائے اور آپ کے پڑوسیوں میں تقسیم کر دی جائے۔ تو یہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تھا جو کہ ان کے جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا ان کو نہ دے کر ان کو ڈس انفرنچائز کیا۔ اب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی یہ ہو رہا ہے، جس طرح سے ایک 17 سیٹوں والی حکومت جیتنے والے لوگوں کو یہ 2/3 میجورٹی دے دی گئی ہے، تو مطلب ہے کہ کیا ہم توقع کریں، پاکستان کے عوام کیا توقع کریں کہ کیا انصاف ہو رہا ہے اور کیا اس ملک نے آگے جانا ہے۔ یہ تو بڑی بدقسمتی ہے، یعنی یہ لفظ تو جو میں استعمال کر رہا ہوں بڑے ہی ڈیسنٹ لفظ ہیں اور کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر پاکستانی یہ سمجھ چکا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اور جب بھی آپ فیصلے اس قسم کے طاقت کی بنیاد پہ کریں گے یا کوئی ایسا ماحول کریٹ کر کے جس سے کہ آپ پورے سسٹم کو اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق آپ ڈھالنے کی کوشش کریں گے، وہ اس وقت تو شاید ہو جائے، لیکن اس کی جو ہے لائف سپین ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے، اور اس سے ملک مضبوط نہیں ہوتے، اس سے ملک کمزور ہوتے ہیں۔ جب آپ کی عدلیہ یا آپ کے کوئی بھی ادارے جو ہے، جب وہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں نہیں کرتے تو اس سے پھر معاشرے میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے اور چیزیں جو ہے تو صحیح سمت میں نہیں جاتی۔ سر جو ارکان ابھی جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کے کہہ رہے ہیں جو ارکان ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے یا پھر وہ سنی اتحاد میں ہی رہیں گے؟ اور سیکنڈ چیز، کیا کوئی پریشر ایسا ہے کہ ان ارکان کو توڑ کر، ظاہر آپ پارٹی کو لیڈ بھی کرتے ہیں، تو ان کو توڑ کر دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق کروایا جائے؟ دیکھیں، یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو اس میں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جس طرح کا ماحول ہے۔ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے اس پہ الیکٹ ہوئے ہیں، نام پہ، عمران خان کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں جتنے بھی۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا کہ جن دنوں میں الیکشنز ہو رہے تھے، جس طرح کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کے ساتھ جو تشدد ہو رہا تھا، جو ان کو روکا جا رہا تھا، تو آیا یہ پاکستان کے عوام بشمول سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا اس پہ آپ کے ویڈیوز چلتے تھے، ٹی وی پہ چلتے تھے کہ جس طرح کے روڑے اٹکائے گئے، جس طرح سے پوری قوت کے ساتھ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو روکا گیا۔ وہ عملہ بھی تھا، پھر انتخابی نشان چھین لیا۔ اس کے باوجود اگر عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، اس کے نام پہ ووٹ اٹھایا ہے، لوگوں کو ملا ہے، تو اب ایسے لوگ جو کہ الیکٹ ہو گئے ہیں وہ ظاہر ہیں تو سب کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب آپ تکنیکی طور پہ ان کے ساتھ جو بھی جس طرح سے بھی موم کی گڑیا کا ناک ٹیڑھا کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے حقیقت تو نہیں بدلتی، اور جو ہمارے خان صاحب کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اپنا جو ہے، اور اگر کوئی ہم نے جس پارٹی کو ہمارے ارکین نے جوائن کیا ہے، جو بھی ان کے ایفیڈیوٹس ہیں، کاغذ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب وہی والی بات ہے کہ جب مائی وے اور ہائی وے، یعنی یا میری بات ہوگی یا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایسی صورتحال میں پھر ظاہر ہے کہ ایک ایسا مصنوعی کریٹ کر دی جائے میجورٹی جس میں کہ لوگوں کے نہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اخلاقی ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ وہ کہتے ہیں اخلاقی جواز، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا، اخلاقی قوت ان کے پاس نہیں ہوگی،
تو وہ بس پھر اسی طرح وہ ادھر ہاتھ اٹھا دو ادھر ہاتھ مت اٹھاؤ اس قسم کا ماحول ہوگا. تو ایسی صورت میں کیسے عوام کے لیے پالیسیز بن سکتی ہیں جب ملک کا بنیادی ڈھانچہ اگر اس میں کوئی ایسے مصنوعی پارٹس ڈال دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا. شبلی خان صاحب 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا پی ٹی کے حق میں 8-5 سے آیا تھا. اب جو فیصلہ آیا ہے وہ 7-3 سے آیا ہے. اور ابھی جو فیصلہ آیا ہے پہلے 13 ججز تھے ان میں سے 2 ججز نے اس آرڈر پر دستخط نہیں کیے. تو آپ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی ایک قانون کے طالب علم ہیں, اپوزیشن لیڈر ہے سر. بالکل جی, میں جو آپ بات کر رہے ہو بالکل اس میں وہ ہے کہ ایک میجورٹی بینچ کا فیصلہ ایک مائنورٹی بینچ کیسے تبدیل کر سکتی ہے. یہ تو مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں یا قانون کی اس میں یہ کبھی آپ کو اس قسم کی وہ واقعات نہیں ملیں گے. تو یہ بھی ہوا اور جو ججز 2 ججز تھے جنہوں نے کہ نہیں کیا سائن وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے تو پھر یہ ایک ایسا قانونی ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے جس کی نہ ٹانگیں ہیں اور نہ جس کے لیے کوئی قانونی جواز ہے. تو یہ ایک مزید قانونی اور وہ کر دیا گیا ہے, مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے جس سے کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی جو ہے تو اس کو امیج کو بڑا دھچکا ملے گا. اور انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ تو ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے, تو اس کے جو فیصلے اگر اس میں جھول ہوں تو وہ پھر جو ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو 15 روز کا وقت دیا گیا ہے کہ نامینیشن پیپر اور جو آپ کے ڈکلریشن ہے اس کا جائزہ دے. تو الیکشن کمیشن سے کیا امید ہے کہ کچھ ریلیف ملے گا جو 39 ارکان کا ذکر کیا تھا 8-5 کے فیصلے میں 12 جولائی کو؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ایک فریق بن گیا ہے نا, جبکہ آئینی طور پہ اس کا کام ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا, اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے. تو اگر وہ اپنے قانون کے مطابق اگر وہ فیصلے کرتے تو وہ اپیلی میں نہ جاتے, وہ تو فریق بن گئے. تو اس لیے ان سے کسی اچھی کی توقع نہیں ہے. اچھا سر, اب آپ عمران خان کی رہائی اور تحریک کی بات کرتے ہیں. تحریک کب تک شروع کر رہے ہیں, کیسی تحریک ہوگی؟ ماضی میں بھی تحریک آپ نے چلائی ہے, اسلام آباد تک بھی آئے ہیں, تو اب کی بار کیا ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ کی تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس طرح اس وقت کا جو ظلم اور بریت کا ماحول ہے, جس طرح کے قانون کو جس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے جس میں کہ آپ لوگ بھی شامل ہیں, پیکا کا جو ہوا آپ کے خلاف, اسی طرح 26 ترمیم, اس اور جو بھی اسلام آباد پبلک آرڈر جو تھا, وہ اس قسم کے جو بل آئے ہیں جو کہ بڑے ڈریکونین ہیں. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کوئی ایک جنگجوؤں کا کوئی گروپ نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت ہے. اور ہماری ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی پرتشدد کارروائیاں کریں یا واقعات کریں. وہ ہماری نہ ٹریننگ ہے, نہ ہمارا ارادہ ہے, اور نہ ہماری لیڈر کی یہ انسٹرکشنز ہیں. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ان کے لیڈرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو خان صاحب کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا. تو ظاہر ہے کہ جو انسٹرکشنز ہوں گی تو وہ وہی دیں گے, اور یا جو پلان بنایا ہوا ہے ریلیز کا اور کنونشنز کا اور اس قسم کی جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, تو اس کی جو ہے تو اپروول تو خان صاحب ہی سے لیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی چیز مرضی جس چیز میں شامل نہ ہو وہ کر ہی نہیں سکتی ہے, کامیاب ہو ہی نہیں سکتی ہے, بیکاز جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ اپنی اسٹرینتھ خان صاحب سے لیتی ہے. ان کی حیثیت ذاتی طور پہ بشمول میرے کوئی بھی نہیں ہے, اور خان صاحب ایک ایسی لیڈر ہیں جن کا کہ ڈائریکٹ تعلق عوام سے ہے, عوام اور خان صاحب ہیں. بیچ میں جو لیڈرشپ ہے جو کہ ظاہر ہے کسی پہ مقدمے ہیں, کسی کے پیچھے کسی کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے افیکٹو تو نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح کے ایک عام حالات میں, ایک عام سیاسی ماحول جس میں کہ لوگ اپنے سیاسی حقوق کا استعمال کرتے ہیں, وہ چیز تو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو عوام ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اس ملک میں چونکہ اب کوئی قانون نہیں رہا, کوئی ضابطہ نہیں رہا, تو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑی ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے.
لیکن انشاءاللہ دیکھیں یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں ایک ہی طرف جائیں. اچھا سر، دو سوال. پہلا سوال یہ کہ پی ٹی اے کے اندر جو لڑائی کہہ لیں، جگہ بندی کہہ لیں، جو گروپنگ کہہ لیں، وہ کتنا عمران خان کی تحریک کو متاثر کرتی ہے؟ جنید اکبر صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو میں کیسے، میری کوئی بات ہی نہیں سنتا. انہوں نے یہ کہا. بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی تنقید ہوتی رہتی ہے. تو کیا یہ جو تقسیم کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دیں، اس سے تحریک متاثر ہوتی ہے یا نہیں؟ اور لاسٹ سوال صاحب یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو پشاور میں آفس بنا کے دیا جا رہا ہے. کس لیے دیا جا رہا ہے آفس؟ کیونکہ اب تو فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا. کیا وجوہات ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آفس کو؟ دیکھیں جہاں تک کہ آپ نے لیڈرشپ کا کہا، تو دیکھیں جب لیڈرشپ جب جو مین لیڈر ہے یعنی عمران خان، جب وہ جیل میں ہوں، ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو، اور جو بھی استعمال ہو رہے ہوں ذریعے پیغامات، وہ اگر کمیونیکیشن نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایک غیر یقینی صورتحال تو پیدا ہوتی ہے. تو لیڈرشپ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. یعنی جب اپنے تئیں آپ کوئی چیزیں کر نہیں سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو وہ ہیں، دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے کہ خان صاحب پہ سب پہ اتفاق ہے، کوئی اس پہ کوئی دو رائے ہے نہیں. تو یہ جو باقی آپس میں جو چھوٹی موٹی جو چپکلشیں چل رہی ہیں یا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ روز میں پتہ چل جائے گا کہ ساری لیڈرشپ اکٹھی ہے، اور ہم بنیادی طور پہ اپنے جمہوری حقوق کے لیے، ہم اپنے عوام کے مینڈیٹ کے لیے، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جو ہے تو اپنا ایک رول ادا کریں گے. آخری بات پرویز خٹک کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام نے پرویز خٹک صاحب کو اپنے جو ان کی جو پذیرائی تھی وہ آپ نے دیکھ لی تھی کہ وہ الیکشن میں کس طرح سے باوجود تمام تر سپورٹ ہونے کے ان کو کس طرح سے بری شکست ہوئی. تو اب ایسے شخص کو اگر وہاں پہ ہے بھی خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک، وہاں پہ ادھر کا رہائشی ہیں، تو اگر وہ ادھر ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں لوگوں کا، عوام کا، دیکھیں نہیں، کوشش تو سب کی ہے. یہ بجٹ کے سلسلے میں بڑی کوشش تھی، لیکن وہ ہماری پارٹی نے اس کو ناکام کر دیا. اب جو ہے تو آگے بھی جو چیلنجز آئیں گے، دیکھیں چیلنجز تو ہمارے آگے ہیں بڑے سے، اور ہم وہ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے قانون اور آئین کو مزید کس طرح سے پامال کیا جا سکتا ہے. کہ ایک طرف تو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، اب اگر اس کو خیبر پختونخوا میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم تو اپنی پوری اس سے وہ کریں گے. اور جو لوگ کسی طریقے سے بھی اگر وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن سے باہر جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کریں گے اور اپنے سیاسی مستقبل کو داؤ پہ لگائیں گے. مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ ادھر پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم نے تو جیسے تیسے برداشت کر لیا، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو لگ پڑا جائے گا. تو ماضی میں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا اور اب جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایکول ہے؟ کتنا ڈیفرنس اس میں دیکھتے ہیں؟ نہیں کتنا زیادہ ظلم؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ کی ریفرنس ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ پہ مقدمات بنائے، پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ بنائے. تو یہ کیسز ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے. ایک کیس تھا ہمارا بنایا ہوا شہباز شریف پہ منی لانڈرنگ کا، اس کے علاوہ سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے. انہوں نے نیب کے قوانین کو مختلف طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے ابھی اس موجودہ حالات میں. تو جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے شاہد اللہ خان مرحوم کی، تو دیکھیں ہماری وقت میں آئین اور قانون تھا، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی، ہمارے وقت میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بالکل اس سے مبرہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پورا سسٹم ہے وہ کس طرح چلتا ہے. اور لیکن جو ابھی ہو رہا ہے نا، اس وقت تو آئین بھی انٹیکٹ تھا، پارلیمنٹ بھی اس طرح تھوڑی تھا کہ جس طرح مشاہد اللہ خان تقریریں کرتے تھے اور مشاہد اللہ خان باتیں کرتے تھے. تو تقاریر اور پارلیمنٹ میں بولنا، باہر بولنا، سیاسی ورکر کے طور پہ، سیاسی لیڈر کے طور پہ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو ابھی ہو رہا ہے اس نے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس جیسا تاریخ دور جو ہے تو نہیں آیا ہوگا.